السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ہاشم نیازی، اور آپ ہمارا پروگرام فلمی سفر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بہت سارے اداکار بھی آئے، اداکاریں بھی آئیں، اور ایسے ایکٹر ایکٹریسز آئے جن کا اپنے زمانے میں طوطی بولتا تھا۔ آج دوستو جس ایشو پر ساجد یزدانی صاحب سے میں نے سوالات کرنے ہیں کہ وہ کون سی اداکارائیں تھیں جن کو آپ ٹرینڈ سیٹرز کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے اور اس کے بعد فلم انڈسٹری کا ایٹماسفیئر، ماحول ہی چینج ہو گیا۔ ویسے تو اداکارائیں بہت آئیں پاکستان فلم انڈسٹری میں، بے پناہ شہرت بھی کمائی، نام بھی کمایا، لوگوں نے ان کو لائک بھی کیا، لیکن فلم کے اندر جو خاص جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ٹرینڈ سیٹر کون لوگ ہوتے ہیں، کون ایکٹر یا کون ایکٹریسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پورا ایرا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو جی ساجد صاحب، ذرا ماضی میں چلتے ہیں، بہت سال پہلے چلتے ہیں کہ وہ کون سی اداکارہ تھی یا اداکارائیں تھیں جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا فلمز کا، اس حوالے سے کسی پرومیننٹ شخصیت کا آپ ذکر کریں۔ جی شکریہ ہاشم صاحب، بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ یہ پاکستان میں جب قیام پاکستان عمل میں آیا، وجود میں آیا پاکستان، تو 47 کا واقعہ یہ، تو 1 سال بعد ہی فلم سازی باقاعدہ شروع ہوگی، اور پاکستان میں پہلی فلم تیری یاد بنتی، جس میں آشا بھوسلے ہیروین تھی۔ آشا بھوسلے کے ساتھ پران بھی تھے، انڈیا کے جو آرٹسٹ تھے، چونکہ اس کی فلم بندی پاکستان قیام پاکستان سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، تو اس میں دلیپ کمار کے بھائی بھی کام کر رہے تھے۔ یہ فلم 48 میں ریلیز ہو گئی، تو اس طرح پاکستان کی پہلی فلم کہی جا سکتی ہے، اور پہلی ہیروین آشا بھوسلے کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سنلتا بھی بمبئی سے آگے، سنلتا جو نذیر صاحب کی بیگم تھی، انہوں نے فلم سازی شروع کی۔ اب ان لوگوں کو ہم قیام پاکستان کی ابتدائی دور کی ہیروئنوں میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن ٹرینڈ سیٹر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے فلم سازی شروع کی، اداکاری شروع کی، انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مگر ہم ٹرینڈ سیٹر کی جب بات کرتے ہیں، جب سوال آپ نے اٹھایا اس طرف آتا ہوں، تو اس کے فوری بعد ہی آپ 50 کے ایرے میں آ جائیں تو پھر آپ کو ایک اداکارہ آتی ہیں صبیحہ خانم، بگ نیم، بگ پرسنالٹی، بڑا نام۔ ہاں جی، وہ حالانکہ ابتدائی دور ان کا بھی بڑا مشکلات سے گزرا۔ وہ ایک جوڑی تھی، گجرات سے آئی، بالو اور ماہیہ۔ وہ ایک فوک سا انداز اختیار کر گئی، حالانکہ حقیقی کردار تھے کہ بالو اور ماہیہ کی اولاد تھی۔ بالو جو تھی وہ وہاں کی ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی گجرات کی، اور ان کے والد محمد علی، ماہیہ اسے پیار سے کہتے تھے، وہ ٹانگا بان تھے، کوچوان تھے، تو وہ ان کو سکول لے کر جایا کرتے تھے، سکول جس طرح آج کل پک اپ اور یہ جو ویگنیں چلتی ہیں، تو ان کو وہ پھسلا کر بہلا کر ان کی چکر چل گیا آپس میں، تو ان کو لے کر لاہور آ گئے۔ وہاں سے وہ فیملی نے بڑی بھاگ دوڑ کی، مگر چونکہ انہوں نے لاہور آ کے شادی کر لی، اس طرح وہ واپس نہیں، ان کے خاندان نے صبیحہ خانم کو آگ کر دیا۔ وہ اس کو لے کر لاہور آ گئے، کچھ عرصہ تک وہی کوچوانی کی، کام نہ چلا، بے روزگاری کا شکار ہوئے۔ ظاہر دیار غیر تھا لاہور، ان کے لیے نیا شہر تھا، اخراجات زیادہ تھے، تو پھر وہ منشیات کا بھی شکار ہو گئے۔ محمد علی صاحب شراب پینے لگے، 3rd کلاس شراب پر آ گئے، تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، کھانے پینے کا، ان کے لیے رہنے سہنے کا۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں لاہور کو شروع سے ہی ممتاز یہ مقام حاصل رہا ہے، تو پھر یہ ہوا کہ وہ منشیات کا شکار ہو گئے، تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، سروائیول کرنا مشکل ان کی ہاں ایک بچی پیدا ہو چکی تھی جس کا نام صبیحہ خانم رکھا گیا۔ تو بچی جب بڑی ہوئی تو اسی دوران وہ بالو جو اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچی کو لے کر 9 عمری میں ہی اس فیلڈ میں آ گئے محمد علی۔ وہ ان کو لے کر فلمی دفاتر میں آیا جایا کرتے، چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ گانے والی بن جائے۔ وہ آواز چونکہ نہیں بھائی لوگوں کو، اس زمانے میں بڑی بڑی گانے والی پاکستان میں مغنیٰ اتنی بڑی بڑی، ملکہ ترن نور جہاں، روشن آرا بیگم، یہ فریدہ خانم، اور کیا ملکہ، ایک سے بڑھ کر ایک گانے والی اور ایک سے بڑھ کر ایک آواز موجود تھی۔ تو وہاں تو ان کی دال نہ گلی، بچی بھی تھی، 9 عمری بھی تھی ابھی ان میں، تو وہ ان کو لے کر فلم سازوں کے دفاتر میں آنے شروع ہو گئے۔ تو فلم سازی میں جب آئے، وہ لے کر بہت سے فلم سازوں سے ملے، تو مجھے سینئر صحافی یاسین گریجہ صاحب بتایا کرتے کہ ان کے دفتر میں بھی وہ محمد علی، ماہیہ، صبیحہ کو لے کر آئے، لیکن میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ابھی یہ بچی کی عمر ایسی نہیں ہے کہ اس کو ابھی چھوٹی ہے، کچھ دیر انتظار کر لے، مگر اسے جلدی تھی، بے روزگاری کا شکار تھا، تو اس طرح وہ لوگوں سے ملتا رہا، تو آخرکار انہیں چانس ملنے شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے رولوں میں صبیحہ خانم آئی۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں میں بھا گئیں، تو فلموں میں مقام بن گیا،
اس میں کام ملنا شروع ہوا، نمایاں کام ملنا شروع ہو گیا، بلکہ فلمی ہیروئن بن گئی، کیونکہ اس دور کی ہیروئن جو تھی اوور ایج تھیں، جن میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سن لتا تھیں اس زمانے میں، یہ آشا بھوسلے تھیں، راگنی بیگم بھی قیام پاکستان سے پہلے سے کام کر رہی تھیں، یہ ساری اداکاریں قیام پاکستان سے پہلے ہی کام کر رہی تھیں، لیکن اوور ایج ہو چکی تھی، یہ بالکل نوخیز تھی، اس لیے فلم سازوں کو بھائیں، اسکرین پر بھی اچھی لگی، تو اس طرح وہ پھر لالا سدھیر کے ساتھ ابتدائی دور میں ان کی جوڑی بنی اور ان کو بے حد پسند کیا کہ لالا سدھیر اس زمانے کے بڑے وجی نوجوان تھے، بڑے جنگجو ہیرو کے روپ میں آتے تھے، بس ہر قسم کے رول کرتے تھے، اردو فلموں میں رومانٹک رول بھی کرتے رہے، مگر ان کے ساتھ ان کی جوڑی پسند کی گئی، وہ فلمیں ہٹ بھی ہوئیں، انعامات و اعزازات بھی ملے، ایوارڈز بھی ملے، مگر حقیقی طور پر ان کو سنتوش کمار کے ساتھ پسند کیا گیا۔ سنتوش کمار، ان کی پوری فیملی فلمی صنعت سے منسلک تھی، ان کے ایک بھائی درپن، وہ بھی انڈیا میں بامبے میں کام کر چکے تھے اور وہاں بھی قیامتیں برپا کر کے آئے تھے، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے ایسی کارہائے نمایاں انجام دیے، نہایت خوبصورت اور وجی، پورا خاندانی نہایت خوبصورت لوگوں کا تھا، جیسے سنتوش بڑے بھائی تھے، اس کے بعد درپن، پھر سلمان کے بہت خوبصورت ڈائریکٹر تھے، منصور، شروع میں وہ بھی فلموں میں آئے، منصور آخری، اس کے بعد ان کی بابی دیکھ لی، پورا خاندانی فلم سے منسلک تھے یہ۔ اچھا یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر کے حوالے سے اب یہ ایک نیا کریکٹر فلم انڈسٹری میں داخل ہوتا ہے جس کو ہم سبیہ خانم کے نام سے جانتے ہیں، یہاں سے پھر وہ ایک ٹرینڈ شروع ہوتا ہے، تو تبدیلی کیا آئی پھر؟ تبدیلی یہ آئی کہ وہ ایک اوور ایج ایک لاٹ تھی جو تھی، وہ انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، حالانکہ وہ بڑی زبردست اداکارہ تھی، وہ بھی کوئی کم اداکارہ نہیں تھی، یعنی راگنی بیگم کی خوبصورتی کی ایک زمانہ مثالیں دیا کرتا تھا، اسی طرح وہ سن لتا کی پرفارمنس یا آشا بھوسلے کی، ان سب کی اپنی اپنی جگہ ایک تھی، لیکن اس کا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر رول ادا کیا، یعنی سسی بنی، اس زمانے میں ایک سسی بنتی تو سسی بنتی، اگر صاحبہ بنتی ہے تو صاحبہ، تاریخی کردار جو رومانٹک رول جو ہمارے ہاں فوک کہہ لیں، لوک داستانوں میں تھے، وہ جتنی بھی فلمیں اس زمانے میں بنی، اس میں لیلا مجنوں دیکھ لیں، وہ سب رول جو مین جو خوبصورتی کی سمبل جانے جاتے تھے، وہ سارے رول انہوں نے سبیہ خانم نے ہی اعزاز حاصل کیا، اور سپر ہٹ فلم ہے عشق لیلا دیکھ لیں، ان کے لوگ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جایا کرتے، اور سنتوش کے ساتھ ان کی یہ جوڑی اس طرح مقبول ہو گئی، پھر ان میں آپس میں رومانس بھی چلا، وہ جس کی محمد علی ماہیہ نے بڑی مخالفت بھی کی، تو پھر انہوں نے خفیہ طور پر ماسکو جا کر شادی کی، یہ ایک فلم کی وہ فلم کی اس کے لیے گئے تھے فلمی میلے میں شرکت کے لیے، تو انہوں نے وہاں جا کر شادی کی کیونکہ یہاں مخالفت بہت تھی، محمد علی ماہیہ بڑے سخت گیر آدمی تھے، کیا ظاہر ہے ان کی جمع پونجی تھی، ان کی انہوں نے محنت کی تھی اس بچی پر، تو اس کو بنانے میں، اس کو نکھارنے میں، پھر ان کی بیٹی تھی، ان کو اس کا درد تو تھا ظاہر ہے، لیکن چونکہ شادی کے معاملے میں وہ واڑے آ رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا تو اب وہ چونکہ یہ ماسکو آ چکے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنی دوستوں کی موجودگی میں جو لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے گئے تھے، وہیں ہوٹل میں انہوں نے شادی کر لی، واپسی پر یہ بم آ کر ان پر محمد علی پر گری یہ خبر کہ جب یہ پاکستان پہنچے کہ انہوں نے شادی کر لی، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوا، لیکن بعد میں ظاہر ہے ان کی بیوی بن چکی تھی، ان کے عقد میں آ چکی تھی، تو اس کے بعد بھی انہوں نے بے پناہ کام کیا، اچھا اوور ایج ہو گئے، اس کے بعد نئی لوگ آ گئے، محمد علی زیبا آ گئے، اس کے علاوہ نئی نسل آ گئی، وحید مراد آ گئے، رانی آ گئی، نشو، پھر ایک کھیپ آ گئی نئی لوگوں کی، 70 کا یہ اشرا جو ہے وہ تو فلم کے عروج کا زمانہ تھا، اس میں جب آئے تو سبیہ خانم کا تھوڑا سا گراف گرنے لگا کیونکہ اوور ایج، لیکن اس میں بھی اس نے گرنے نہیں دیا، اس نے کریکٹر رول ایسے کیے سبیہ خانم نے کہ کوئی دوسرا فنکار نہیں کر سکتا، ایک گناہ اور صحیح کی ممی دیکھ لیں، ایسی ممی پورے سب کانٹیننٹل میں کوئی عورت، سعادت حسن منٹو کی جو ممی تھی وہ صرف وہی بن سکتی تھی، اس کے علاوہ میں سب ابھی تک میری نظر میں نہیں کوئی اداکارہ وہ دوبارہ اگر فلم بنے تو کوئی وہ رول کر سکتا ہے، اس طرح بہت سے رول اس طرح انہوں نے کیا، سنتارک کی فلموں میں بھی اور سنتوش کی اپنی ہے، سلیمان صاحب کی فلموں میں بھی، مطلب بوڑھی عورت کا رول کیا تو اس میں بھی جان ڈال دی، جیسے آخری عمر میں انہوں نے پاک دامن انہوں نے اپنی فلمیں بنائی، وہ بھی کریکٹر رول میں ڈبل رول بھی کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سبیہ خانم ایک ٹرینڈ سیٹر تھی، پہلی ٹرینڈ سیٹر پاکستان کی اداکارہ سبیہ خانم تھی، جنہوں نے بچپن سے یہ اداکاری کی، انہوں نے لڑکپن کی عمر میں جو اداکاری کی وہ بھی لوگوں کو بھائی، انہوں نے فل جوانی کی رول کیے، الڑ مٹیار کے رول بھی کیے، انہوں نے ایک میم کے رول بھی کیے، انہوں نے جو بھی کردار نگاری کی اس میں جان ڈال دی، اداکار وہی ہوتا ہے جو اسی کردار میں ڈل جائے جو رائٹر لکھتا ہے یا ڈائریکٹر اسے پیش کرنا چاہتا ہے، تو سبیہ خانم ہر کردار میں پورا اتری اور مرتے دم تک فلمی صنعت سے منسلک رہیں، اور جتنے بھی رول کیے وہ لازوال تھے۔ دوستو دیکھا، ساجد صاحب کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کے اندر خزانہ چھپا ہے،
1948 سے شروع ہوئے اور پھر سبیہ خانم کے حوالے سے کس قدر خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی کہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا کون ہے. ٹرینڈ سیٹر کیسا ہے کہ وہ جو 10 سال ابتدائی پیک پہ رہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں بعض ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیروئن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی نہ حیثیت ہوتی ہے، نہ وہ وقت ہوتی ہے، نہ اتنی امپورٹنس ہوتی ہے. لیکن سبیہ خانم ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی اداکارہ تھیں کہ ٹل ڈیتھ جو ہے ان کے، اگر آپ فلمی سفر کی طرف جائیں تو آپ کو بے پناہ اچھی فلمیں اس دور میں بھی ملیں گی. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کس قدر ٹیلنٹڈ ایکٹر یا ایکٹریسز ہوتی ہیں. تو سبیہ خانم کے حوالے سے ساجد صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے دوستو ان کی ایک منظر کشی کی ہے، ان کے کریکٹر کی، ان کے فلمی سفر کی. آئی ہوپ I am 100% sure about it that you will like it what Mr. Sajid Yazdani Saab has narrated you. Thank you very much. اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک مجھے اور ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.